الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ، محترم مہینہ، افضل مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ان محترم مہینوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ یہ افضل مہینہ ہے، یہ محترم مہینہ ہے. قرآن کی آیت ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے پہلے سے، بہت پہلے سے. مہینوں کی تعداد یہ بہت پہلے سے لکھی ہوئی ہے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. منہا اربعۃ حرم، اور بتایا کہ 4 ان میں سے محترم مہینے ہیں. 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں. کون کون سے ہیں؟ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں. یعنی محترم ہونے کا یہ مطلب ہے ایک تو یہ کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنے سے منع کیا گیا تھا، یعنی ان مہینوں کے اندر کافروں سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی قتال نہیں ہوگا اس مہینے کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت اس کا ثواب زیادہ ہے. پہلا حکم تو منسوخ ہو گیا، یعنی جو پہلا حکم تھا شریعت کا وہ بعد میں منسوخ ہو گیا. اب ہر مہینے کے اندر جب بھی موقع ہو اور جب بھی حالات ایسے ہوں کہ جس میں کافروں سے قتال کرنا جائز ہو تو پھر کافروں سے قتال کیا جا سکتا ہے. اور لیکن دوسری فضیلت وہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت اس کا ثواب زیادہ ہے. کوئی اس مہینے کے اندر نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. کوئی اس مہینے کے اندر تلاوت کرنا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. کوئی اس مہینے کے اندر اگر صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو بھی اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اسی طریقے سے کوئی اس مہینے کے اندر کوئی اور دیگر نیک کام کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور اسی طریقے سے جب ثواب زیادہ ہے تو گناہ کا وبال بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. گناہ کا وبال بھی اس مہینے کے اندر زیادہ ہے. یعنی اس مہینے کے اندر کوئی اگر گناہ کرے گا تو گناہ کا وبال بھی زیادہ ہوگا. جیسے ثواب زیادہ ہے اسی طریقے سے گناہ کا وبال بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی بازار کے اندر کرے، ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی حلق کے اندر کرے، ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی گھر میں کرے، ایک گناہ وہ ہے جو آپ کی مسجد میں آ کر کرے. فرق ہوگا. گھر میں کیے جانے والے گناہ کا وبال کم ہوگا اس گناہ سے جو مسجد میں کر رہا ہے. گھر میں بازار میں کیے جانے والا گناہ کا وبال کم ہوگا اس گناہ سے جو حلق میں جا کر کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک گناہ تو وہ ہے
جو آپ دوسرے مہینوں کے اندر کر رہے ہیں، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو محترم مہینوں کے اندر افضل مہینوں کے اندر کیا جا رہا ہے، تو اس کا وبال بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، یعنی کوئی گناہ نہ ہو، کوشش تو کرے کہ نیکیاں ہو، اگر نیکیاں نہیں بھی ہو رہی ہیں تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، اسی طریقے سے غلط چیزوں کو نہ دیکھا جائے، اسی طریقے سے جو ہے غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، کسی کو بھیجا ستایا نہ جائے، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، کسی کی ہمدردی نہ کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اسی طریقے سے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے تو ثواب ملے گا۔ گناہ اگر کریں گے تو وبال بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اور اس مہینے کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ مختلف عبادتیں کی جا سکتی ہیں، کوئی روزے بھی رکھ سکتا ہے اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر ایک دن ایسا ہے جو بڑا افضل ہے، ایک دن ایسا ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے، اور وہ ہے عاشورہ کا دن، یعنی 10 محرم الحرام کا دن، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان، کے روزوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ رمضان کے بعد شہر اللہ محرم، محرم کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے اعتبار سے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے بالکل، اور واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا یہ رمضان کے بعد اس کا درجہ ہے، یعنی کہ رمضان کے روزے تو ہے ہی ہیں، اس کی فضیلت تو ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اس مہینے کے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیا کرے، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یعنی کہ اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ پہلے سے رکھا کرتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ تشریف لے آئے، دیکھا کہ وہاں پہ قریش کے جو لوگ ہیں یہودی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو اس کی شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ اور ملاؤں گا، ایک روزہ اور ملاؤں گا، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 روزے رکھنے کے افضل ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، یا تو 9 کا ملا لیا جائے یا پھر 11 کا ملا لیا جائے۔ ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، یعنی بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ جیسے اس مرتبہ عاشورہ کا دن ہفتے کا دن بن رہا ہے، عاشورہ کا جو دن ہے وہ ہفتے کا دن بن رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہفتہ کے دن روزہ بھی اگر رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، یا تو جمعے کا ملا لیں یا پھر اتوار کا ملا لیں۔
لیکن اگر کوئی ایک روزہ رکھ رہا خالی ہفتے کے دن یعنی عاشورہ کے دن کا تو بھی اسے ثواب ملے گا، تو بھی اسے عاشورہ کی جو فضیلت ہے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ ہاں بہتر یہ تھا کہ وہ دو رکھ لیتا، بس وہاں ہمت نہیں ہے کسی میں دو روزے رکھنے کی تو وہ ایک ہی رکھ لے۔ اور یاد رکھیے یہ ایک روزہ رکھنا بھی نفلی ہے، یعنی اگر کوئی ایک ہی نہ رکھے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن ایک فضیلت والا عمل ہے۔ بڑی اس کی فضیلت آئی ہے کہ پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک روزہ اور ملاؤں گا آئندہ سال، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہی وفات ہو گئی، یعنی آئندہ محرم نہیں آیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ دو روزے رکھے جائیں، ایک روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، اگر کوئی رکھ لے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ ہر ایک تو کام عاشورہ کے دن کرنے کا یہ ہے روزہ رکھنے والا، یعنی عاشورہ کے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے۔ باقی دیکھیں ایک بات سمجھنے کی یہ جو مہینہ ہے یہ افضل مہینہ ہے، یعنی یہ ایک محترم مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، بہت پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کے اندر کیے جانے والی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ پہلے سے فضیلت والا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر یا اس تاریخ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ فضیلت والا بن گیا، نہیں، بلکہ اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ ایک افضل مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے۔ مختلف قسم کے لوگوں کے توہمات ہیں اس مہینے کے بارے میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یعنی یہ مہینہ بے برکت ہے، کیونکہ ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر نوازۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، جن کا واقعہ اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے پیاسا رکھ کر اور کتنا بڑا وہ ایک واقعہ تھا اور کتنے لوگ اس کے اندر شہید ہو چکے تھے، حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک غم کا مہینہ ہے، یعنی یہ تو ایک غم کا مہینہ ہے، تو لہٰذا وہ لوگ اس کے اندر سوگ مناتے ہیں، یعنی اس مہینے کے اندر نہ کوئی خوشی کی تقریب رکھتے ہیں، نہ کوئی شادی کی تقریب رکھتے ہیں، نہ اور کوئی دعوت وغیرہ کی تقریب رکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک سوگ کی طرح اس کو منایا جائے۔ دیکھیں یاد رکھیں شریعت کے اندر سوگ کے لیے اپنے دن مقرر ہے، کوئی عورت ہے نا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی شخص یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا بھائی کا گھر کے اندر انتقال ہو گیا، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ 3 دن تک تو سوگ منا سکتے ہیں، آپ 3 دن تک تو سوگ منا سکتے ہیں، اس سے زیادہ غم کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اس سے زیادہ سوگ نہ منائیں بلکہ اپنے کاموں کے اندر لگ جائیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، سب نے ایک دن جانا ہے، بس 3 دن تک آپ تھوڑا اگر سوگ منانا چاہیں، چولہا وولہا نہ جلائیں، کھانا وانا نہ پکائیں، سوگ منانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے عورت، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی، جیسے وہ زینت اختیار نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر رہے گی، وہ سوگ منائے گی، اور اگر حاملہ ہے تو پھر وضع حمل تک جو ہے وہ سوگ منائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی عورت ایسی ہے کہ مطلقہ ہے، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو اس کو بھی سوگ منانے کی اجازت ہے، یعنی اس کی بھی عدت ہوتی ہے باقاعدہ، جس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ صورتیں ہیں جس کے اندر سوگ منانے کی اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی کی وفات کے اوپر ہر سال سوگ مناتے رہنا، ہر سال اس کی برسی مناتے رہنا، سالوں گزر کے دادا کو انتقال ہوئے لیکن ہر سال اس کا سوگ منایا جا رہا ہے، ہر سال جو ہے وہ دایا کی کیا ہو رہی ہے، برسی ہو رہی ہے، ہر سال جو ہے وہ سوگ منایا جا رہا ہے، قرآن خوانی کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ تو شریعت کی بالکل خلاف ہے۔ شریعت نے تو یہ بات کی ہے کہ بس 3 دن تک جب انتقال ہوا ہے اس کے بعد 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مہینہ وقت کے ساتھ گزارا جائے،
یہ مہینہ غم کے ساتھ گزارا جائے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ غلطی کے اوپر ہے، وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، شریعت کے مزاج کے خلاف ان کا کام ہے۔ بلکہ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، المناک شہادت تھی جو اس کو پڑھا جائے تو آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ شہادت کا جو درجہ ہے یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے، وہ تو شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، انہیں تو کیا ہے جنت مل گئی۔ شہید کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، شہید کے بارے میں تو قرآن کی آیتیں احادیث مبارکہ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو مجھے مردہ بھی نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو دیا اس کے اوپر خوش ہیں۔ شہادت کا تو بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث میں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی نبی نے تمنا کی ہے کہ میں ابھی میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اس طرح۔ یعنی شہادت تو ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت مل گئی، اور شہادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کون سا دن منتخب کیا؟ عاشورہ کا دن، عاشورہ کا دن۔ تو عاشورہ کا دن تو پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا ہے، اس کی تو فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بڑھ گئی کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے ایک بابرکت دن، ایک افضل دن کا انتخاب فرمایا۔ تو لہٰذا یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ بے برکتی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارے ہاں اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، آپ جائیں چکر لگائیں، ہال خالی ملتے ہیں، سستے مل جاتے ہیں، لوگ کر ہی نہیں رہے شادیاں محرم میں۔ محرم جیسے ہی ختم ہوا شادیاں شروع ہو گئی، نہیں محرم کے بعد سفر کے اندر بھی پھر ربیع الاول میں کرتے ہیں، سفر میں بھی تھوڑے بہت کم ہوتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے محرم کا مہینہ، بے برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ اس مہینے کے اندر نکاح کرنا اس نیت سے کہ لوگوں کے اندر ایک رائج رسم ختم ہو جائے، لوگوں میں جو ایک غلط نظریہ پھیل گیا ہے وہ ختم ہو جائے، تو باعث ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شادی کے بارے میں معلوم ہوا، نصیحت ہے تو محرم کے اندر اپنی شادی کا کارڈ وصول ہوا، ماشاءاللہ محرم کے مہینے کے اندر وہ نکاح کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک تو ان کی نکاح کی خوشی وہ الگ بات تھی، اور دوسری بات کہ انہوں نے نکاح کے لیے محرم کے بابرکت مہینے کا انتخاب کیا، محرم کے بابرکت مہینے کا انتخاب کیا، تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی کہ محرم کے مہینے کے اندر کیا جانے والا نکاح باعث برکت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو رواج دینا چاہیے کہ اپنے بچیوں کی شادیاں اگر کرنی ہے بھی باقی ہے تو پھر محرم کے مہینے کا انتخاب کیا جائے، محرم کے مہینے کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے اندر ایک تو برکت بھی ہوگی نکاح کے اندر، دوسرا آپ کو ایک غلط رسم کو ختم کرنے پر ثواب بھی ملے گا، غلط رسم کو ختم کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اس مہینے کے اندر، محرم ابھی شروع ہے، 2 تاریخ ہے، آج 2 محرم الحرام ہے، لیکن کیا ہے کالے کپڑے پہننا شروع ہو گئے۔ بھائی کالے کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں، مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو اچھے بھلے آدمی ہیں، نمازی ہیں، اور کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، کوئی غلط نظریہ نہیں ہے۔ ایک پہلے کے مخصوص فرقے کے لوگ پہنتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن آپ تو صحیح ہیں، آپ کا تو عقیدہ صحیح ہے، اور آپ ان کی مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتے، ان کی نمازیں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کیوں کالے کپڑے پہنتے ہیں؟ جب معلوم کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو ان کا کہنا بھی یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر تو یہ تو غم کا مہینہ ہے، اس میں تو حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، سب منایا جا رہا ہے، کالے کپڑے پہننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کالے کپڑے پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے، مردوں کے لیے کالے کپڑے پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے، آپ پہننا چاہیں پہن لیں، جب دل چاہے پہن لیں، لیکن کوئی بھی ایسا لباس کہ جس کے ذریعے سے کسی خاص مسلکی، کسی خاص جو ہے کیا نام ہے فرقے کی، غلط فرقے کی، گمراہ فرقے کی کیا ہو رہی ہو، تائید ہوتی ہو، کہ آپ ان کے مشابہ رکھتے ہو،
اس کو پہن کر آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا اس صورت کے اندر کالے کپڑے پہننا پھر درست نہیں ہوگا اس صورت میں۔ اب محرم کے مہینے کے اندر مخصوص فرقے کے لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں، تو اب اگر آپ کی پہننا شروع ہو جائیں گے تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو اس نے کالے کپڑے پہنے ہیں اس نے بھی کالے کپڑے پہنا ہے، اس کا کیا نظریہ اور اس کا کیا نظریہ، دونوں ایک جیسے ہی طریقے سے۔ تو اسی وجہ سے پھر منع کیا گیا ہے کہ دیکھو مشابہت اختیار نہ کرو، جیسے میں نے حدیث بیان کی تھی نا پیچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ایک روزہ اور ملا ہوگا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یعنی عبادت کے اندر بھی مشابہت سے بچا جا رہا ہے، عبادت کے اندر بھی مشابہت سے بچنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں کے اندر تو بچنے کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس مہینے کے اندر کالے کپڑے پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے پہلے آپ پورا سال جب دل چاہے پہنتے رہیں، لیکن اس مہینے کے اندر نہ پہنے جائیں۔ یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، یہ افضل مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر عبادات کے اندر رکھنا چاہیے، زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ تو آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔